والد دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنی محبت میرے بس میں تھی میں نے اس انسان سے کی، مگر پھر بھی میں ہار گئی، کیونکہ محبت تو میرے بس میں تھی مگر مقدر میرے بس میں نہیں تھا۔ محرومی یہ ہے کہ آپ ہر چیز پڑھیں لیکن قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ کہ اپنے فارغ اوقات کا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے نا، اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لے، وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ کہنے کو میں لفظوں کی جادوگر ہوں، نہ جانے کیوں آج تک میں تمہیں کھو دینے کے دکھ کو کوئی نام نہیں دے سکی۔ جو دروازہ آپ پر بند ہے، کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ انسان جس کو مشکل سمجھتا ہے وہ رب کی نگاہ میں آسانی ہوتی ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ماں صرف محبوبہ کا نام نہیں، بلکہ عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ عورت جس روپ میں بھی ہو تو وہ قابل عزت ہے، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ کیسی درگاہ، کون سے دھاگے، وہ جو موجود ہے نا سب سنتا ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ عورت کا احترام کیجیے، وہ گھڑی کا الارم نہیں جب جہاز سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ اپنے لیے محافظ مرد کا انتخاب کیجیے جو کسی اور کے دو ٹکے کا کہنے پر اس کا منہ توڑ دے، نہ کہ چپ چاپ بے غیرتوں کی طرح ہاتھ ملا کر چلتا بنے۔ کسی شہزادے کی کنیز خاص بننے سے بہتر ہے کہ کسی عام انسان کی عزیز خاص بن جاؤ۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کے بھی بیزار نہ ہو، وہ صرف میرا اللہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں جسے ہم ضرورت سے زیادہ میسر آ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم ضرورت سے زیادہ عام اور سستے ہو جاتے ہیں۔ بے شک اپنی ذات میں ہم ہزاروں میں ایک والی حیثیت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، اور یہ انسان کی ناشکری کی ادنا سی مثال ہے۔ طنزیہ لہجے، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ ابن آدم، کیا تم واقعی اشرف المخلوقات ہو؟ سنو لوگو، گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی کسی آشنا کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ بعض اوقات گھر کے جلادوں سے بچنے کے لیے صرف یہی صورت نظر آتی ہے۔ بھاگی ہوئی ہر لڑکی بد کردار نہیں ہوتی، کچھ اپنی پاکیزگی بچانے کو بھی بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔